رمضان کی اگر کوئی قضا باقی ہے تو وہ اس رمضان میں اگر قضا کی نیت سے بھی روزہ رکھے گا تو بھی ادا ہی واقع ہوگا۔ صحیح۔ اور اب جو پچھلے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے، جب ماہ رمضان گزر جائے تو اس کے بعد اپنے گزشتہ روزوں کی قضا کرے۔ قضا میں اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کسی پر روزے ہیں یعنی قضا ہو چکے ہیں اور اگلا رمضان آ جائے تو اس رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ یہ وعید کے طور پر یعنی ڈر کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کے یہ روزے بھی گویا خطرے پر ہیں، تو اس لیے جس کے روزے قضا ہوں اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ممکنہ صورتوں میں فوری طور پر اپنے قضا شدہ روزوں کو ادا کرے، بلا عذر تاخیر۔ بلا عذر تاخیر گناہ ہوگی۔ ٹھیک۔ اور جہاں تک یہ کہ اچھا، کوئی یہ اب جیسے آپ نے فرمایا تو اب کوئی یہی سوچے کہ یہ روزے بھی قبول نہ ہونے کی وعید ہے، تو اب ہیں دماغ مختلف لوگوں کے کہ پھر نہ رکھیں، کیا کریں؟ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، خوف دلانا۔ تو یہ خوف دلایا گیا ہے کہ دیکھو اگر آپ اللہ پاک کا جو پہلے سے فرض تھا اس کو آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا تو آپ کا گویا کہ یہ فرض بھی خطرے پر ہے۔ جیسے کہ عام طور پر اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کاروباری قرض ادا نہیں کرو گے تو آپ کا یہ کاروبار بھی خطرے میں ہے، تو کوئی کاروبار چھوڑ نہیں دیتا۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس قرض کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کاروبار بھی چلا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو مہلت نہ ملے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے فرضوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے قضا ہوئے ہیں یا بلا عذر قضا ہوئے ہیں تو توبہ بھی کرے، بغیر عذر کے قضا کیے ہیں توبہ بھی کرنی ہوگی اور فوری طور پر اپنے قضا روزے بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اور جو فرض روزے ہیں ماہ رمضان کے یہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اب اپنے ذہن میں ایسے کوئی وسوسے نہ لائے کہ اگر میں نے وہ نہیں رکھے تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ادا ہو رہے ہیں، ورنہ یہ بھی قضا ہو جائیں گے اور ان کا جو ہے وہ گناہ اور ہوگا۔ تو اس لیے ان کو رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے خوف کرتے ہوئے فوری طور پر جب رمضان